محفل میں ان دنوں میں 2 جگہ بیان کرنے کا موقع ملا، تو دونوں جگہ میں نے ایک بات عرض کی لوگوں سے، جی آڈینس سے، جی کہ آپ نے جھنڈے لگا لیے، آپ نے لائٹیں لگا لی، جی آپ نے روڈ سجا لیے، صحیح آپ نے بات گلیاں سجا لی، صحیح آپ نے گھر سجا لیا، صحیح آپ نے اپنا دل بھی سجانا، صحیح بات دل بھی حقیقت سجانا ہے۔ حقیقت آپ اگر نہیں سجائیں گے، جی آپ اگر جھنڈے نہیں لگائیں گے، جی لائٹیں نہیں لگائیں گے، صحیح جلوس میں نہیں جائیں گے، سرکار ناراض نہیں ہوں گے، صحیح بات لیکن اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے، صحیح والدین کا دل دکھائیں گے، صحیح پارٹیوں سے مال لے کر اور پھر کھا جائیں گے، پارٹیاں آپ کو فون پہ فون کیے جا رہی ہیں، بھائی میرے پیسے دو یار، صحیح ایک ہفتے کے ادھار پر تم نے مال لیا تھا، 1 مہینہ ہو گیا تم نے پیمنٹ نہیں کی، صحیح سرکار اس سے ناراض ہوں گے۔ صحیح بات آپ لوگوں کے پیسے کھا جاؤ، صحیح آپ والدین کی نافرمانی کرو، صحیح آپ گالی گلوچ کرو، صحیح آپ نماز نہ پڑھو اور ہوں لائٹیں لگا لو، صحیح بات صحیح پورا گھر سجا لو، بات صحیح بات جھنڈے لگا لو، 1000 جھنڈے لگا لو گھر پہ، ہوں آپ اپنے آپ کو عاشق رسول ثابت نہیں کر سکتے۔ صحیح بات بالکل صحیح بات ہاں، اگر آپ نماز 5 وقت کی پڑھتے ہیں، جی آپ کے اندر عاجزی انکساری ہے، صحیح آپ کے اندر والدین کا ادب احترام ہے، صحیح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات پر آپ عمل کرتے ہیں، صحیح اور اگر آپ نے جھنڈے نہیں لگائے، لائٹیں نہیں لگائیں، ہوں تو کسی کو یہ اختیار نہیں پہنچتا کہ وہ آپ کو گستاخ رسول کہہ دے، یا آپ کو کہہ دے کہ نہیں یار اس کے دل میں عشق رسول نہیں ہے۔ صحیح ہمارا کرائٹیریا یہ بن گیا ہے، ہمیں سمجھتے ہیں جس کے گھر پہ لائٹیں لگی ہوئی ہیں وہ بہت بڑا عاشق رسول ہے، بات صحیح اور جس بات کے گھر صحیح پہ لائٹیں لگی ہوئی نہیں ہے وہ گستاخ رسول ہے۔ ہاں صحیح یہ بات ہم جو ہے گلی گلی میں مفتی ہمارے جو بن گئے نا، 2 2 دن کے 4 4 دن کے مفتی، جی جی ڈائریکٹ فتوا لگا دیتے ہیں گستاخ رسول کا اور عاشق رسول کا۔ صحیح بات یہ ہمیں فیصلہ نہیں کرنا کہ کون عاشق رسول ہے اور کون گستاخ رسول ہے، صحیح بات یہ سرکار کا اور اس امتی کا معاملہ ہے آپس میں۔ صحیح بات ہمیں کیا پتا اس کے گھر پہ ایک بھی لائٹ نہیں بھی نہیں، ایک بھی جھنڈا لگا ہوا نہیں ہو، ساری رات تہجد پڑھتا ہو، صحیح بات ہے 1200 مرتبہ درود پاک روزانہ پڑھتا ہو، صحیح ہمیں بات کیا پتا۔ حقیقت ہے تو صحیح دوسرا آپ نے لنگر کا کہا، جی آپ نے لنگر کی بات کی، آصف بھائی میں آخری جملے کہہ دوں بس، کہ ربیع الاول کے جلوسوں میں جو کل جلوس نکلیں گے جگہ جگہ، جی جی انتہائی درجے کی بے ادبی، جی ہاں انتہائی درجے کی بے ادبی ان جلوسوں میں ہوتی ہے، جس کو بالکل ہم کنڈیم کرتے ہیں۔ صحیح بات آپ کے چینل کے توجہ سے ہم اعلیٰ اداروں سے درخواست کرتے ہیں، صحیح ہم بات علماء سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتے ہیں، خانقاہوں کے خلفاء سے ہاتھ جوڑ کر التجا کرتے ہیں کہ پلیز اپنے اپنے فالوورز کو جلوس میلاد کے آداب سکھائیں، صحیح سڑکوں پہ چڑھ کر جینز کی پینٹیں پہن کر، ہاف آستین کی شرٹیں پہن کر، سائیڈ میں گٹکا میم پوڑی دبا کر، صحیح بات ناچ ناچ کر مرحبا یا مصطفیٰ کہنے سے اپنے آپ کو عاشق رسول نہیں ڈیفائن کر سکتے، نو، سبحان اللہ صحیح بالکل بات بھی نہیں۔ صحیح بات لہذا اعلیٰ ادارے، اعلیٰ حکام بھی، گورنمنٹ آفیسرز بھی، جی پولیس ہے، رینجرز ہے، فوج ہے، جتنے بھی اعلیٰ ادارے وہ بھی اس میں ضرور اپنا رول پلے کریں۔ آپ سے بھی پوچھو گی، آپ کی پکڑ ہوگی کہ آپ سیٹ پر بیٹھے تھے جی ہاں جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام بے ادبی سے لیا جا رہا تھا، تو آپ کیوں نہیں کچھ آپ نے کیا؟ صحیح بات علماء سے پوچھو گی، خلفاء سے پوچھو گی کہ آپ کے فالوورز جب آپ کی بات مانتے تھے تو آپ نے کیوں نہیں روکا ان کو؟ صحیح بات دوسرا یہ کہ اتنی لڑکیاں، عورتیں، خواتین سائڈ پر کھڑی ہوتی ہیں، جی جی اور لڑکے، نوجوان لڑکے، مرد، عورت، سب، یہ کون سی شریعت ہے بھائی؟ صحیح آپ بات کون سا عشق رسول کا مظاہرہ کر رہے ہیں؟ یہ صحیح کون سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا آپ میلاد منا رہے ہیں اس طرح کھلم کھلا خلاف شرع حرکتیں کر کے؟ صحیح لنگر، جس ایک روٹی کے ٹکڑے کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ عائشہ اس کا احترام کرو، جس قوم سے رزق اٹھا لیا جاتا ہے دوبارہ پلٹ کر نہیں آتا، کیا آپ بات ہے اوپر سے بالکونیوں پر سے بریانی کی تھیلیاں اٹھا اٹھا کے نیچے پھینک رہے ہیں؟ ایگزیکٹلی آپ کو بالکل شرم نہیں آتی؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کا لنگر آپ بانٹ رہے ہیں، اور یہ اتنی بے حرمتی، صحیح بات ذرا سا بھی دل نہیں کانپتا، اور آپ کہتے ہیں کہ عاشق رسول ہے۔ نہیں صحیح میں بات تو بس بہت سخت جملے میرے ذہن میں آ رہے ہیں، لیکن آن ایئر آواز جا رہی ہے، میں نہیں کہہ سکتا۔ صحیح بات یہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنی چاہیے ہمیں، ہم بالکل اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں۔ صحیح میں آپ کو بتاؤں آخری جملہ آصف بھائی، کہ 14 اگست کا جو فنکشن ہوتا ہے نا، جی جی 14 اگست کا جو فنکشن ہوتا ہے، جی لوگ ریلیاں نکالتے ہیں، جی جی تو اس کو کوئی ثواب سمجھ کر نہیں کرتا ہوگا۔ صحیح بات کسی سے آپ پوچھیں نا کہ بھائی اگر تم ثواب کا کام کر رہے ہو کیا، تو بولا کہ ثواب تو نہیں ہے، لیکن یار ملک آزاد ہوتا ہے، جشن منا رہے ہاں ہیں۔ لیکن یہ کل کے دن جو چیز بھی ہو رہی ہوگی نا، جی جی لوگ اسے ثواب سمجھ کے کر رہے ہوں گے، لیکن صحیح وہ گناہ کبیرہ کر رہے ہیں، صحیح بات یعنی کہ عذاب
اذان ہو رہی ہے، آپ کے ڈیک چل رہے ہیں، نعتیں چل رہی ہیں، ہاں اذان ہو رہی ہے، بالکل عصر کی اذان ہو رہی ہے، صحیح بات، جمعے کا دن ہے، جمعے کی نماز پڑھ کے نکلیں گے سب، صحیح اذان بات، ہوگی عصر کی، ڈیک چل رہے ہیں، فل ساؤنڈ چل رہے ہیں صحیح بھائی، بات، ڈیک کی آواز اتنی بڑی ہے کہ آپ کو اذان کی آواز ہی نہیں آئے گی، تو آپ کیسے ڈیک بند کریں گے؟ ہاں صحیح نماز بات، پڑھنا تو دور کی بات، آپ اذان کا ہی احترام نہیں کر رہے، آپ کون سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آمد کا جشن منا رہے ہیں؟ نبی پاک نے تو آخر تک فرمایا کہ جب کھڑے بیمار ہو، لیٹے ہو تو لیٹے لیٹے نماز پڑھو، صحیح اگر بات، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ تو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ تو لیٹ کے پڑھو، آپ اذان کا ہی احترام نہیں کر رہے، لہٰذا آصف بھائی ہمیں اس بات پر بہت توجہ دینی چاہیے۔ بالکل ہم اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم دل میں آئے گا ہم کرتے رہیں گے، اور مرنے کے بعد فرشتے جنت کے گیٹ پہ کھڑے ہوں گے، آئیے سر آئیے تشریف لائیے، صحیح آپ بات، کا ہی تو ویٹ کر رہی تھے، نبی پاک صحیح نے بات، بہت بڑے صحیح جو بات، بار بار ان کو ناچ ناچ کے سرکار کا میلاد مناتے تھے، ہاں تو ایسا نہیں ہوگا آصف بھائی، بالکل صحیح کہا، اور یہ آپ کی، غلط ہاں بالکل آپ کی بات میں ایک بات اور ایڈ کر دوں کہ آپ نے جیسے کہا کہ اگر آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھیے، اور بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھیے، اور آخر تک اگر آپ لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتے تو اشاروں میں پڑھیے، نماز کو نہیں بالکل چھوڑنا ہے۔ بالکل اچھا بالکل، اچھا نجم کیا کہیں گے، آپ کا کیا موقف ہے؟ یہی سوال میں آپ کی جانب لے کے آتا ہوں لنگر کے حوالے سے بھی، اور جو یہ صدیق بھائی نے پوری گفتگو کی، کیا کہیں گے اس پر آپ؟ جی بالکل، میں ان کی ہر بات سے اتفاق کروں گا جو انہوں نے فرمایا ہے، بجا فرمایا ہے۔ دیکھیں، ایک عربی کا جملہ ہے کہ من ادب وجدہ، جس نے ادب کیا اس نے پایا، صحیح بات، ٹھیک ہے۔ صحیح سبحان اب اللہ جو سبحان سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا جس کے دل میں اللہ ادب ہوگا، جی جی تو ان کے لیے جو وہ خوشی منا رہا ہے، جو لنگر تقسیم کر رہا ہے، اس لنگر کا بھی وہ ادب کرے گا، لینے والا بھی ادب کرے گا اور دینے والا بھی ادب کرے گا۔ صحیح بات، یہ حقیقت بات ہے کہ اس طرح دیکھا گیا ہے کہ ٹرکوں پر چڑھے ہوتے ہیں، اور یہاں تک دیکھا گیا ہے معاذ اللہ وہ شوپروں کے اندر بریانی ہوتی ہے اور وہ کھڑکیوں میں سے پھینک رہے ہوتے ہیں، جی جی اور بالکل وہ لوگ بالکل، لوٹ رہے ہوتے ہیں، اور ایک کے اوپر ایک چڑھے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بریانی کی تھیلی پھٹ جاتی ہے۔ جب وہ ایگزیکٹلی، بالکل پھٹتی ہے تو وہ بالکل زمین پر آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی بے حرمتی بے ادبی ہوتی ہے۔ صحیح بات، تو رزق میں ظاہر ہے تنگی نہیں آئے گی، تو پھر کیا ہوگا جب اس طرح کے معاملات ہوں گے؟ تو ایگزیکٹلی، اس چیز کا خیال رکھا جائے، اور جو ہے وہ لنگر کو ایک ادب کے اعتبار سے تقسیم کیا جائے۔ یہ تقسیم کرنے والوں کا بھی ذمہ داری ہے کہ وہ کس طرح تقسیم کر رہے ہیں، صحیح اور یہ بالکل لینے والوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ کس طریقے سے اس کو لے رہے ہیں۔ صحیح تو میں یہی کہوں گا کہ دیکھیں، ایک عربی کا یہ بھی مقولہ ہے نا کہ من جدہ وجدہ، صحیح جس نے سبحان کوشش کی اس نے پایا۔ صحیح دوسرا مقولہ ہے من ادب وجدہ، جس نے ادب کیا اس نے پایا۔ صحیح تو جس نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں کوشش کی اور آپ کا ادب حاصل کرنے کے لیے کوشش کی، صحیح تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پھر نواز دے گا۔ لازمی نہیں ہے کہ انشاءاللہ، آپ جلوس میں جا کر ہی سرکار کے عاشق ہونے کا ثبوت دیں، صحیح ریلیوں میں جا کر ہی سرکار کے عاشق ہونے کا ثبوت دیں، صحیح ڈیک بجا کر ہی سرکار کے عاشق ہونے کا ثبوت دیں، صحیح اور لنگر بانٹ کر، لنگر لے کر، یا جو ہے گلیاں جو آج کل سجتی ہیں، دیکھیں سجانا اچھی بات ہے، صحیح، بہت اچھی بات ہے، لیکن وہاں پر کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ بے حیائی ہو رہی ہوتی ہے، جی اور مرد اور عورت کا خلط ملط ہو رہا ہوتا ہے، اور جی، وہاں سے اتنے یہاں تک سننے میں آیا کہ کتنے تو رشتے ہی لوگ ہیں صحیح بات، صحیح بات، وہاں پر جو ہے وہ اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں کہ وہ وہی رشتہ بھیجنے کی بھی ہو جاتے ہیں اور شادیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ تو اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ اس کی تو ہم ظاہر ہے خلاف ہیں، اور یہ نہیں ہونا چاہیے، بے حیائی بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح صحیح، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے جو آپ کو محبت ہے، جی وہ جی، لازم نہیں کہ یہ اس طرح کے کام کر کے کریں۔ آپ 12 ربیع الاول والے دن فجر کی نماز پڑھیں، صحیح فجر کی سبحان نماز اللہ پڑھنے کے بعد 1000 بار، 2000 بار، 5000 بار، جو آپ حسب توفیق آپ جی، درود سبحان پاک اللہ کا نذرانہ پیش کریں سرکار سبحان کی بارگاہ میں۔ سبحان یہ اصل سبحان تحفہ ہے آپ کی ولادت کی خوشی کا، سبحان بالکل آپ وہ بالکل پیش کریں۔ اس کے بعد آپ جو ہے شکرانے کے اندر میں یہ کہوں گا کہ 12 رکعت 12ویں کی نسبت سے سبحان اللہ 12 رکعت سبحان نوافل اللہ شکرانے کی ادا کریں، اور اس نیت سے کریں یا اللہ تو نے ہمیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جیسی ذات تحفتاً پیش کی ہے، جی، یہ ہمیں تو نے نعمت دی ہے، ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ صحیح سبحان بات، اس شکریہ ادا کرنے کے لیے آپ وہ 12 رکعت نوافل ادا کریں، درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پھر دیکھیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بھی خوش ہوگی اور اللہ رب العزت بھی ہم سے راضی ہوگا۔ بے شک سبحان اللہ انشاءاللہ سبحان اللہ انشاءاللہ بالکل جناب، یہ آج کی جو گفتگو ہے تمام سننے والوں کے لیے یقیناً آپ کو جو ربیع الاول کو منانے کا طریقہ ہے، ہم نے کوشش کی ہے کہ ہمارے اس پلیٹ فارم کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہم کوشش کریں کہ آپ کو صحیح بات آپ تک جائے، اور اگر آپ کسی کو اعتراض ہے بالکل وہ سوال کر سکتا ہے، وہ سوال ہم سے کرے،
اور اگر کوئی بات ایسی ہے جو اس کی سمجھ نہ آئی ہو وہ اس پر بھی ہم سوال کر سکتے ہیں، لیکن ہماری کوشش ہے کہ جس طرح قرآن بتا رہا ہے، جس طرح حدیث بتا رہی ہے، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے بتا رہے ہیں، ہم وہ آپ تک پہنچائیں ویسے ہی جیسے کہ انہوں نے کہا ہے، نہ اس میں تبدیلی کریں، نہ اس میں اضافہ کریں، نہ اس میں ہم کچھ کم کریں، ایسے ہی آپ تک پہنچائیں تاکہ آپ کو اسلام کا مقصد اور اس کا جو کام ہے اس دنیا میں وہ کیا ہے وہ سمجھ آنا چاہیے۔ ہماری کوشش ہے اور انشاءاللہ یہ کوشش ہم اپنے آخری سانس تک کرتے رہیں گے۔ دونوں معزز مہمان اپنا قیمتی وقت آپ کے لیے دیتے ہیں، اپنا وقت دیتے ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ آج کل سمجھانا ہی تو مشکل کام ہے۔ کہاں لوگ سمجھاتے ہیں، کون، کسی کے پاس وقت نہیں ہے۔ اکثر اپنے صدیق بھائی کہتے بھی ہیں کہ ماں باپ سے ملنے کے لیے اولاد کے پاس وقت نہیں ہوتا، تو ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، لیکن ہم تو یہاں کوشش کر رہے ہیں آپ کے لیے وقت دے رہے ہیں کہ آپ خدارا جس طرح قرآن، جس طرح حدیث آپ کو سمجھا رہی ہے ویسے اسلام کو سے دیکھیے اور اس پر عمل کیجیے، تو انشاءاللہ کہ اپنے رب العزت سے میرا اس نے وعدہ کیا ہے ہم سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہے کہ جس طریقے سے ہم نے بتایا ویسے کرو گے فلاح پا جاؤ گے، تو ضرور فلاح پائیں گے ہم، لیکن جو طریقہ کار بتایا گیا ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ خاص طور پر کل کے دن کے حوالے سے لنگر تقسیم کرنے والے اور لنگر لینے والے دونوں سے گزارش ہے خدارا اس رزق کا کی جو ہے نا آپ کو عزت کرنی ہے، اس رزق کا آپ نے احترام کرنا ہے، اس سے ہی آپ اس دنیا میں سروائیو کر رہے ہیں، رہ رہے ہیں، کہ اگر اللہ نہ کرے کم ہو گیا یا نہیں ہوگا آپ کیسے زندہ رہیں گے؟ خدارا اس پر غور کیجیے گا۔ جلوس میں جیسے جاتے ہیں جس طریقہ سے بتایا گیا ہے جلوس ویسے نکالیے، ایسا نہیں کیجیے جس سے لوگوں کو بولنے کا موقع ملے، ان لوگوں کو جو ہم پر اکثر بولتے ہیں اور غلط بولتے ہیں ان کو آپ موقع دیتے ہیں۔ خدارا ایسا نہ کیجیے، بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ ہمارے لیے بھی فلاح کا بنیے اور اپنے لیے بھی فلاح پانے کی دعا کیجیے۔ مجھے صدیق برکاتی صاحب کو، نظم خان کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اپنے آس پاس رہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیے، اور میں ہر پروگرام میں کہتا ہوں سفید پوش لوگوں کا خاص خیال رکھیے، کیونکہ وہ کبھی تقاضا نہیں کرتے، وہ کبھی گلہ نہیں کرتے، وہ کبھی شکوہ نہیں کرتے۔ اللہ حافظ۔